ایمان پر فاطمہ یا الہی، ایمان پر فاطمہ یا الہی، ایمان پر فاطمہ یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے اور ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیں، رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے بیان میں شریک رہوں گا۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین، مدنی چینل کے ناظرین بھی حسب حال اچھی اچھی نیتیں کر لیں کہ تعظیم علم دین کی خاطر جتنا ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر خوب کان لگا کر توجہ کے ساتھ بیان سنوں گا۔ جو باتیں سنوں گا اسے یاد رکھوں گا، عمل کروں گا، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ صحابی مصطفیٰ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی حضرت سیدنا سمورہ سوائی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم سرکار عالی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہر بار میں حاضر تھے۔ ایک شخص حاضر ہو کر عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ تو محبوب خدا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچ بولنا اور امانت ادا کرنا۔ راوی حدیث حضرت سیدنا سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید کوئی ارشاد فرمائیے۔ فرمایا، کثرت ذکر اور مجھ پر درود پاک پڑھنا کہ یہ عمل فقر یعنی غربت کو دور کرتا ہے۔ بہر رفع مرض و زحمت و رنج و کلفت ڈھونڈتے پھرتے ہیں وہ لوگ کہاں کا تعویذ۔ تم پڑھو صاحب لولاک پر کثرت سے درود، ہے عجب درد نہاں اور اما کا تعویذ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا سوید بن غفلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں امیر المومنین حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی خدمت سراپا عظمت میں دارالعمارہ کوفہ میں حاضر ہوا۔ آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے سامنے جو شریف کی روٹی اور دودھ کا ایک پیالہ رکھا ہوا تھا۔ روٹی خشک اور اس قدر سخت تھی کہ کبھی اپنے ہاتھوں سے اور اپنی گھٹنے پر رکھ کر توڑتے تھے۔ یہ دیکھ کر میں نے آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی کنیز فضہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ آپ کو ان پہ ترس نہیں آتا؟ دیکھیے تو صحیح کہ روٹی پر بھوسی لگی ہوئی ہے، ان کے لیے جو شریف چھان کر نرم روٹی پکایا کریں تاکہ توڑنے میں مشقت نہ ہو۔ فضہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا کہ امیر المومنین کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ہم سے عہد لیا ہے کہ ان کے لیے کبھی بھی جو شریف چھان کر نہ پکایا جائے۔ اتنے میں امیر المومنین کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ اے ابن غفلہ،
آپ اس کنیز سے کیا فرما رہے ہیں؟ میں نے جو کچھ کہا تھا عرض کر دیا اور التجا کی، یا امیر المومنین اپنی جان پر رحم فرمائیے اور اتنی مشقت نہ اٹھائیے۔ تو آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا کہ اے ابن غفلہ، دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہل و عیال نے کبھی 3 دن برابر گیہوں کی روٹی شکم سیر ہو کر نہیں کھائی، اور نہ ہی کبھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے آٹا چھان کر پکایا گیا۔ ایک دفعہ مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ میں بھوک نے بہت ستایا، میں مزدوری کے لیے نکلا، دیکھا ایک عورت مٹی کے ڈھیلوں کو جمع کر کے ان کو بھگونا چاہتی تھی۔ میں نے اس سے فی ڈول ایک کھجور اجرت طے کی اور 16 ڈول ڈال کر اس کی مٹی کو بھگو دیا، یہاں تک کہ میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے۔ پھر وہ کھجوریں لے کر میں حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور حاضر ہوا، سارا واقعہ بیان کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان میں سے کچھ کھجوریں تناول فرمائیں۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، امیر المومنین مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی سادگی پر ہماری جان قربان ہو۔ اتنی مشقتیں برداشت کرنے کے باوجود زبان پر حرف شکایت نہیں لاتے۔ غذا کے ساتھ ساتھ آپ کا لباس انتہائی سادہ ہوا کرتا تھا۔ ایک بار آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی خدمت میں عرض کی گئی کہ آپ اپنی قمیص میں پیوند کیوں لگاتے ہیں؟ فرمایا اس سے دل میں خشوع پیدا ہوتا ہے اور اس سے لوگ بندہ مومن کی اقتدا کرتے ہیں۔ تو اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، جو آج اگر دیکھا جائے تو کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں، کوئی بیمار ہے تو کوئی قرض دار ہے، کوئی گھریلو ناچاکیوں کا شکار ہے، کوئی تنگ دست ہے، کوئی بے روزگار ہے، کوئی دعا کرتا ہے کہ مجھے اولاد مل جائے، تو کوئی دعا کرانے آتا ہے کہ اولاد نافرمان ہے، وہ تابع فرمان بن جائے۔ مطلب اگر جائزہ لیں مسائل تو اس میں ایک مسئلہ تنگ دستی کا، غربت کا، یہ بھی آتا ہے۔ اور بسا اوقات انسان اس میں جب اپنے آپ کو کسی طرح سے آزمائش میں مبتلا دیکھتا ہے تو پھر اس کی جو توجہ ہے وہ دوسروں کی طرف بڑھتی ہے، اور وہ احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے کہ اس کے پاس تو جناب گاڑیاں ہیں، بینک بیلنس ہے، گھر بار ہے، نوکر چاکر ہے، اس طرح کی آسائشیں ہیں، میرے پاس ایسی آسائشیں نہیں ہیں، میں تو غریب ہوں۔ تو یاد رکھیے کہ غربت اللہ عز و جل کی نعمت، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاہت، بہت ساری فضیلت اور بے شمار فوائد کا پیش خیمہ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ والوں نے غربت کو پسند فرمایا، جیسا کہ حضرت سیدنا ابراہیم بن بشار علیہ رحمت اللہ الغفار فرماتے ہیں کہ میں سیدنا ابراہیم بن ادھم علیہ رحمت اللہ الاکرم کے ہمراہ سفر پر تھا، ہم دونوں روزے سے تھے، مگر ہمارے پاس افطار کے لیے کچھ نہ تھا، اور نہ ہی کوئی ایسے ظاہری اسباب نظر آ رہے تھے جن سے افطاری کا انتظام کیا جا سکے۔ میری اس فکر کو دیکھ کر سیدنا ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اے ابن بشار، اللہ عز و جل نے غریبوں اور مسکینوں کو دنیا اور آخرت میں کس قدر نعمتوں راحتوں سے سرفراز فرمایا کہ بروز قیامت نہ ان سے زکوٰۃ کے بارے میں پوچھا جائے گا، نہ حج و صدقہ، نہ صلہ رحمی، حسن سلوک کے بارے میں حساب کتاب ہوگا، جبکہ مالداروں سے ان سب چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ دنیا کے یہ امیر و سرمایہ دار آخرت میں غریب و نادار اور محض دنیاوی عزت دار وہاں ذلیل و خوار ہوں گے۔ آپ فکر نہ کیجیے، اللہ عز و جل روزی کا ضامن ہے، وہ تمہارے لیے رزق کا انتظام فرمائے گا۔ ہم ان دنیاوی امیروں سے زیادہ امیر ہیں، دنیا اور آخرت میں کامل مسرت ہمیں حاصل ہے، نہ رنج و غم ہے،
اور نہ اس کی پرواہ کہ ہماری صبح کیسی ہوئی شام کیسی، بس شرط یہ ہے کہ اللہ عز و جل کی اطاعت و فرما برداری میں معاملے میں کوتاہی آڑے نہ آنے دیں۔ یہ فرما کر آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نماز میں مشغول ہو گئے، میں نے بھی نماز شروع کر دی۔ تھوڑی دیر بعد ایک شخص ہمارے پاس 8 روٹیاں بہت ساری کھجوریں لے آیا، یہ کہہ کر واپس چلا گیا کہ کھائیے، اللہ عز و جل تم پر رحم فرمائے۔ سیدنا ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے مجھ سے فرمایا لیجیے اور کھائیے۔ جو ہی ہم کھانا کھانے لگے ایک سائل نے صدا لگائی کہ اللہ کے نام پر مجھے کھانا دیجیے۔ سیدنا ابراہیم بن ادم علیہ الرحمن نے 3 روٹیاں اور کھجوریں اس حاجت مند کو دے دی اور فرمایا کہ غم خواری کرنا اہل ایمان کا حصہ ہے۔ مانند شمع تیری طرف لو لگی رہے، دے لطف میری جان کو سوز و گداز کا، دے لطف میری جان کو سوز و گداز کا۔ صلو علی الحبیب۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس واقعے سے پتہ چلا کہ فقر و غربت یہ باعث سعادت ہے، نہ کہ باعث آفت۔ غریبوں مسکینوں کے آخرت میں مزے ہوں گے کہ مالی عبادات جیسے زکوٰۃ و فطرہ، حج وغیرہ کے متعلق پوچھ گچھ سے امن میں ہوں گے، کیونکہ یہ حکام مالداروں صاحب استطاعت مسلمانوں کے لیے ہیں۔ بروز محشر مالدار بارگاہ رب ذوالجلال عز و جل میں اپنے مال کے متعلق حساب کتاب دینے میں مشغول ہوں گے، اور ادھر نادار مسلمان، غریب مسلمان اللہ کی رحمت و مشیت سے جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے۔ اور یوں جنت میں فقیروں غریبوں کا داخلہ امیروں سے پہلے ہوگا کہ ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، مسلمان فقراء اغنیاء سے آدھا دن پہلے جنت میں داخل ہوں گے، اور وہ آدھا دن 500 سال کے برابر ہوگا۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان غریبوں کے امیروں سے 500 سال پہلے جنت کے داخلے کی وضاحت فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ خیال رہے کہ یہ دیر حساب کی وجہ سے نہ ہوگی، رب تعالیٰ سارے عالم کا حساب بہت جلد لے گا۔ یہ ان فقراء کی شان دکھانے کے لیے ہوگی کہ امیروں کو حساب کے نام پر روک لیا جائے گا اور فقیروں کو جنت کی طرف چلتا کر دیا گیا۔ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ 500 سال کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن 1000 برس کا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں فرمایا گیا پارہ 17 سورہ حج کی آیت نمبر 47 میں کہ بے شک تمہارے رب کے یہاں ایک دن ایسا ہے جیسے تم لوگوں کی گنتی میں 1000 برس۔ تو ہاں بعض کو 50,000 سال کا محسوس ہوگا۔ ان کے متعلق رب تعالیٰ فرماتا ہے پارہ 29 سورۃ المعارج آیت نمبر 4 میں کہ وہ عذاب اس دن ہوگا جس کی مقدار 50,000 برس ہے۔ اور مومنین کی کیا شان ہوگی؟ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ بعض مومنین کو یہ دن گھڑی بھر کا محسوس ہوگا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے پارہ 29 سورہ مدثر آیت نمبر 9 اور 10 میں تو وہ دن کڑا سخت دن ہے، کافروں پر آسان نہیں۔ تو لہذا ان آیات میں تعارض نہیں ہو سکتا ہے قیامت کا دن 50,000 سال کا ہو مگر بعض کو 1000 سال کا محسوس ہو، بعض کو اس سے بھی کم تر، حتیٰ کہ نیکوکار کو ایک ساتھ ایک گھڑی کا محسوس ہوگا، جیسے ایک ہی رات آرام والے کو چھوٹی محسوس ہوتی ہے، تکلیف والے کو بڑی محسوس ہوتی ہے۔ تو اللہ ہمیں قبر و حشر کے
عذاب سے محفوظ فرمائے اور ایسا کرم ہو جائے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی پیاری شفاعت نصیب ہو جائے کہ ہم بلا حساب و کتاب محبوب کی شفاعت کے صدقے جنت میں داخل ہو جائیں۔ یہ فضائل اس غریب مسلمان کے لیے ہیں جو اپنی غربت پر صبر کرے، ہر وقت جمع مال کے چکر میں پڑا رہنے والا، امیروں اور ان کی نعمتوں کو دیکھ دیکھ کر دل جلانے والا، حسد کی آفت میں مبتلا ہونے والا، مفلس و نادار اور جو اپنی غربت پر صابر نہیں، وہ بیان کردہ انعام کا مستحق نہیں ہوتا ہے۔ اگر بدقسمتی سے بے صبری میں مزید آگے بڑھ گیا تو پھر ذلت و رسوائی مقدر بن جاتی ہے۔ کیوں کہ اس لیے کہ کانسیپٹ ہے جو نصیب میں ہے نا وہی ملے گا، وقت سے پہلے نصیب سے زیادہ ملتا نہیں ہے۔ دنیا میں سے بہت سے نظارے ہیں، بالکل نرا جاہل انگوٹھا چھاپ سیٹ ہوتا ہے، ارب پتی ہوتا ہے، اس نے اپنے اکاؤنٹنٹ رکھے ہوئے ہوتے ہیں، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوتے ہیں، بہت دنیاوی پڑھے لکھے ہوتے ہیں، لاکھوں لاکھ روپے بھلے تنخواہ دیتا ہے، مگر وہ نوکر کس کے ہوتے ہیں؟ انگوٹھا چھاپ سیٹ کے۔ تو پتہ چلا کہ تعلیمی قابلیت یہی کوئی مالداری کا وہ نہیں ہے کہ جناب مالداری اس سے مل جائے گی، یہ نہیں ہوتا ہے۔ جو نصیب میں ہے، جو مقدر میں ہے وہ ملے گا۔ ہمیں اگر آزمائش میں مبتلا کیا گیا تو اس میں گلا شکوہ، بے صبری، غربت و مصیبت کو حرام ذرائع سے ختم کرنے کی کوششیں، یہ یاد رکھیے کہ آخرت میں تباہی و بربادی کا سبب بن سکتی ہیں۔ حضرت سیدنا امام محدث ابن جوزی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں کہ محتاجی ایک مرض کی مانند ہے۔ بڑی توجہ کے ساتھ سنیے، محتاجی ایک مرض کی مانند ہے، جو اس میں مبتلا ہوا، صبر کیا، اس کا اجر و ثواب پائے گا۔ اسی لیے محتاج و غریب جنہوں نے اپنے فقر و غربت پر صبر کیا ہوگا، امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ تو اب مطلب یہ کہ ہمارا کرائیٹیریا کیا ہوتا ہے، ہماری پہچان کیا ہوتی ہے؟ ہم تولتے ہیں گاڑیوں سے، مکانات سے، بینک بیلنس سے، شہرت سے، واہ سے کہ جناب اس کے پاس تو اتنی دکانیں ہیں، اس کے پاس تو اتنے نوکر ہیں، اس کے گھر میں تو اس طرح کا فرنیچر ہے۔ تو کیا مالدار غریبوں سے عمل میں سبقت رکھتے ہیں؟ سنیے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ مہاجرین فقراء غریب صحابہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ مالدار لوگ بلند مراتب اور ابدی نعمتیں لے گئے۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ کیسے؟ انہوں نے عرض کی وہ ہماری طرح نماز پڑھتے ہیں، ہماری طرح روزے رکھتے ہیں، وہ صدقہ کرتے ہیں، وہ صدقہ کرتے ہیں، ہم صدقہ نہیں کر سکتے۔ وہ گردنیں چھڑاتے غلام آزاد کرتے ہیں، ہم گردنیں نہیں چھڑا سکتے، غلام آزاد نہیں کرا سکتے۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ان غریب صحابہ سے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ سکھا دوں جس کے ذریعے تم لوگوں کے ساتھ مل جاؤ جو تم سے آگے ہیں، ان پر سبقت لے جاؤ جو تم سے پیچھے ہیں، اور کوئی بھی تم سے افضل نہ ہو سوائے اس شخص کے جو تمہاری طرح عمل کرے۔ تو صحابہ کرام علی رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور سکھائیے۔ ارشاد فرمایا کہ تم ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ تسبیح، سبحان اللہ، تحمید، الحمدللہ اور تکبیر یعنی اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ یہ تو سیٹ ہوتا ہے جس کو نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی، اس کا دل اٹکا رہتا ہے کہ یار میں جاؤں گا دکان پہ گھاگ نکل جائے گا۔ نماز پڑھتا بھی ہے تو حساب کتاب میں لگا رہتا ہے، نماز پڑھتے تو فوراً بھاگنے کی کرتا ہے کہ جناب دعا میں بھی شامل نہیں ہوں گے، نماز پڑھنے بھی آتا ہے تو اوراد و وظائف سے رہ جاتا ہے۔ تو بہرحال سوچ لیں، غور کر لیں کہ ہمارے پاس ایسے کتنے ذرائع ہوتے ہیں، دن بھر میں کیسے کیسے موقع ملتے ہیں کہ ہم اپنے نامہ اعمال کو نیکیوں سے بڑھا سکتے ہیں، لیکن
ہمارا عجیب حال ہے. ہم ذرا سی آزمائش ہوئی، تکلیف ہوئی تو ہم شکوے شکایت کرتے ہیں. ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا. عرض کی حضور اہل و عیال کی فکر نے مجھے پریشان کر رکھا ہے. جیسا ہوتا ہے نا، اگر کسی کے یہاں بیٹی پیدا ہوئی تو ٹینشن، دوسری ہو گئی تو اور ٹینشن، تیسری ہو گئی تو اور ٹینشن، اور پھر اگر بچوں کی ولادت ہونے والی ہے تو بیوی کو کہتے ہیں کہ اب کی بار لڑکا ہونا چاہیے ہیں. گھر والے پریشر کرتے ہیں ورنہ طلاق دے دی جائے گی، گھر میں بٹھا دیا جائے گا. ارے کیوں یار، بچیاں ہوں گے، ان کی شادیاں کیسے ہوں گی؟ ارے میرے بھائی ابھی تو پیدا ہوئی ہے، اس کی آپ کو کیسے فکریں لگی پڑی ہیں؟ یہ جوان ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی آپ کو کیا پتا؟ اور جب نصیب و مقدر میں اس کا رشتہ لکھا ہے، جوڑا لکھا ہے، تو شادی ہونی ہے. آپ اور ہم کیسے بڑے ہو گئے، کبھی سوچا ہے؟ تو بہرحال اس شخص نے بھی آ کر شکوہ کیا کہ اہل و عیال کی فکر نے مجھے پریشان کر رکھا ہے، میرے حق میں دعا فرمائیے. جواب دیا، تیرے اہل و عیال جب تجھ سے آٹا اور روٹی نہ ہونے کی شکایت کریں تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کر کہ تیری اس وقت کی دعا قبولیت کے زیادہ قریب ہے. تو جس قدر تنگ دستی عروج پر ہوگی یقیناً وہ بے حد دکھی اور غمگین ہوگا. اور یاد رکھیے کہ دکھیاروں کی دعا یہ قبول ہوتی ہے. جیسا کہ فضائل دعا میں اعلیٰ حضرت کے والد مہربان رئیس المتکلمین حضرت علامہ مولانا نقی علی خان علیہ رحمت المنان نے مستجاب الدعوات شخصیات، یعنی جن لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، وہ باقاعدہ اس کے کچھ لکھے ہیں. تو ان میں سب سے پہلے نمبر پر جو لکھا ہے نا، وہ کون؟ مضطر، یعنی بے چین، پریشان حال. تو اگر غم ہے، پریشانی ہے تو پکڑیے کو نا، جی ہاں، اٹھائیے ہاتھ، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھائیے ہاتھ. انشاءاللہ آپ کو مایوسی نہیں ہوگی، بلکہ اس وقت وہ مقام ہوگا کہ آپ اپنے لیے تو کیا کسی اور کے لیے بھی مانگیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی نواز دے گا، اس کو بھی عطا فرما دے گا. اٹھائیے تو صحیح، آئیے تو صحیح، باڑھیے تو صحیح، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکیے تو صحیح. ورنہ اتنی پریشانی ہوتی ہے، دکھ ہوتا ہے، رنج ہوتا ہے، بیماریاں ہوتی ہیں، گھر میں طرح طرح کے مسائل ہوتے ہیں. کیا نماز کی پابندی ہو گئی شروع؟ تلاوت قرآن کا کوئی سلسلہ بنا؟ کوئی ذکر و اذکار کا کوئی آپ نے اپنے نامہ اعمال میں نیکیاں سجائیں؟ اس طرف توجہ نہیں ہوتی، بس رونا روتے ہیں. یہ تکلیف ہے، یہ دکھ ہے. ایک بزرگ کی بارگاہ میں لوگ حاضر تھے. ایک شخص جو تھا حاضر ہوا، کہا حضور گھر میں 4 افراد ہیں کھانے والے، اور میری آمدنی صرف 5,000 روپے ہے. آپ دعا فرمائیے کہ اللہ میری روزی میں برکت عطا فرمائے. آپ نے دعا فرما دی. تھوڑی دیر ہوئی، ایک اور شخص آیا، کہا حضور میں فلاں کام کرتا ہوں، میرے گھر میں 4 کھانے والے ہیں، آمدنی میری صرف 10,000 روپے ہے، پورا نہیں ہوتا ہے، آپ دعا کیجئے میرے رزق میں برکت ہو جائے. آپ نے پھر دعا فرمائی. تھوڑی دیر ہوئی، تیسرا شخص آیا کہ اللہ حضور میں تجارت کرتا ہوں، گھر میں 4 افراد ہیں جن کا میں کفالت کرتا ہوں، میری آمدنی صرف 50,000 روپے مہینہ ہے، پورا نہیں ہوتا، دعا کیجئے کہ اللہ میری روزی میں برکت دے. تو بزرگ نے فرمایا لگتا ہے کہ کوئی کسی حال میں خوش نہیں ہے، کسی حال میں خوش نہیں ہے. ہماری آمدنی اگر 10,000 تھی تب بھی ہمارا گھر چلتا تھا، آج 20,000 ہو گئی تب بھی گھر چلتا ہے. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بسا اوقات کمی آتی ہے. نگران شورا نے اپنے بیان میں بڑی پیاری ایک کیلکولیشن دی کہ ایک شخص کی آمدنی 10,000، خرچہ 12,000. اب اس نے ذہن بنایا کہ یار کچھ آمدنی میں اضافہ کیا جائے تاکہ یہ جو گیپ ہے 2,000 کا یہ ختم ہو جائے. اب اس نے کوشش کی کہ میری 2,000 کی آمدنی بڑھ جائے. وہ 12,000 پہ پہنچا، خرچہ ہو گیا 15,000. پھر اس نے دوڑ لگائی کہ جناب میری چونکہ خرچہ 15,000 ہو گیا، آمدنی 12,000 ہے، تو اب میں کوئی ایسے ذرائع اختیار کروں کہ میری آمدنی 15,000 ہو جائے. اس نے پھر کوشش کی، آمدنی کو 15,000 لے کر گیا، خرچہ ہو گیا 20,000.
اب یہ تو زندگی کا ایک سفر ہے، چلتا رہے گا۔ نگران شورا نے اس کا بڑا پیارا حل دیا۔ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ یہ شخص جس کی آمدنی 10,000 تھی، خرچہ 12,000 تھا، اس نے کوشش کی کہ میری آمدنی 12,000 ہو جائے۔ اگر یہ کوشش کرتا کہ میرا خرچہ ہی 10,000 ہو جائے تو یہ ٹینشن کم ہو جاتا ہے اس کو۔ یہ حل تھا نا، یہ حل تھا۔ تو ہم بسا اوقات اپنے معاملات پر غور نہیں کرتے، سوچتے نہیں ہیں، اور پھر بس وہ شکوے شکایت اس کے متعلق بس وہ حساب کتاب بنتا رہتا ہے۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جو مسلمان آج اہل دنیا کی نظر میں حقیر تصور کیے جاتے ہیں، غریب سمجھ کر حلقہ احباب سے دور کر دیے جاتے ہیں۔ جی ہاں، ایسا ہوتا ہے کہ خاندان میں جو غریب ہوتے ہیں، خاندان کے رشتہ دار، ان کو تھوڑا سا ان کا گریڈ کم ہوتا ہے، ان کو لفٹ نہیں کرائی جاتی۔ وہ بسا اوقات اپنے معاملات میں بہت دکھی ہو جاتے ہیں کہ یار میرے پاس تو پیسہ ہی نہیں ہے، یہ خاندان میں سب لوگ امیر ہیں، ہم چونکہ غریب ہیں لہذا ہماری لفٹ نہیں ملتی۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جن کو غریب سمجھ کر حلقہ احباب سے جن کو دور کر دیا جاتا ہے، قلت مال کے سبب جن کو منہ نہیں لگایا جاتا، قربان جائیے اللہ عز و جل کی رحمت پر کہ یہی لوگ جنت کے لیے باعث عزت و عظمت ہیں۔ جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، غریبوں کے ملجا و ماوا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے والا شان ہے۔ جہنم اور جنت میں مباحثہ ہوا تو جہنم نے کہا مجھے ظالم اور متکبر لوگوں کے ساتھ فضیلت دی گئی ہے، جنت نے کہا مجھے کیا ہوا کہ مجھ میں صرف کمزور، لاچار اور عاجز لوگ داخل ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے فرمایا، اے جنت تو میری رحمت ہے، میں اپنے بندوں میں سے جس پر چاہوں گا تیرے ذریعے رحم فرماؤں گا۔ اور دوزخ سے فرمایا، اے جہنم تو میرا عذاب ہے، میں اپنے بندوں میں سے جسے چاہوں گا تیرے ذریعے عذاب دوں گا۔ تو حضرت سیدنا ملا علی بن سلطان محمد قاری علیہ رحمت اللہ الباری اس حدیث پاک میں موجود لفظ ضعفاء کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہاں کمزوروں سے مراد وہ مسلمان ہیں جو مالی اور جسمانی طور پر کمزور ہیں۔ ہم اگر غریب ہیں، کمزور ہیں، لاچار ہیں، غم نہ کریں، شکوہ نہ کریں کہ زباں پر شکوائے رنج و علم لایا نہیں کرتے، زباں پر شکوائے رنج و علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ یہ تکلیف ہے، پریشانی ہے، آزمائش ہے، غم نہ کریں۔ سنیے 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 کہ جنت پانے والے خوش نصیب اکثر کون ہوں گے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، سردار مکہ مکرمہ سلطان مدینہ منورہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے جنت نشان ہے، میں نے جب جنت کو ملاحظہ کیا تو دیکھا کہ جنتیوں میں اکثر تعداد فقراء یعنی غریب لوگوں کی ہے۔ تو بہرحال اللہ ہمیں قناعت کی دولت نصیب فرمائے، ہمیں ہر حال میں اپنا شکر گزار بندہ بنائے۔ ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دعا میں یہ الفاظ شامل فرماتے ہیں کہ اے اللہ مجھے مسکینی کی حالت میں حیات، مسکینی کی حالت میں ہی وصال عطا فرما، اور گروہ مساکین میں میرا حشر فرما۔ سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا
بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا۔ تو آج ہم اگرچہ معیار مقرر کرتے ہیں، مال و اسباب، آسائشیں، کہ جناب یہ بڑا مالدار ہے، یہ بڑا امیر ہے، یہ بڑا جناب بینک بیلنس والا ہے۔ سنیے کہ یہ جو مفلس ہوتا ہے، غریب ہے، مفلس ہے، وہ کون ہے؟ حقیقی مفلس کون؟ صحابہ کرام علیہ رضوان سے سرکار علیہ السلام نے پوچھا کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی کہ ہم میں مفلس یعنی غریب مسکین وہ ہے جس کے پاس نہ درہم ہو نہ مال ہو۔ ارشاد فرمایا میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز روزہ زکوٰۃ لے کر آئے گا، لیکن اس نے فلاں کو گالی دی ہوگی، فلاں پر تہمت لگائی ہوگی، فلاں کا مال کھایا ہوگا، فلاں کا خون بہایا ہوگا، فلاں کو مارا ہوگا، پس اس کی نیکیوں میں سے ان سب کو ان کا حصہ دیا جائے گا۔ اگر اس کے ذمے آنے والے حقوق کے پورا ہونے سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں، لوگوں کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے، پھر اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اے مدنی چینل کے ناظرین، ڈر جاؤ، لرز اٹھو کہ حقیقت میں مفلس وہ ہے جو نمازی ہے، زکوٰۃ دینے والا ہے، حاجی ہے، سخاوتوں فلاحی کاموں میں بڑی بڑی نیکیاں کرتا ہے، لیکن قیامت کے دن خالی رہ جائے گا۔ کیوں؟ کہ کبھی کسی کو گالی دی، کسی کو جھاڑ دیا، کسی کو مار دیا، کسی کا مال دبا لیا، کسی کی بے عزتی کر کے ذلیل کر دیا، دل دکھا دیا۔ تو جن کو دنیا میں ناراض کر دیا ہوگا اس کی ساری نیکیاں وہ لے جائیں گے، نیکیاں ختم ہونے کی صورت میں ان کے گناہوں کا بوجھ ڈال کر اس کو جہنم میں پھینکا جائے گا۔ تو اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ الہی واسطہ دیتا ہوں میں میٹھے مدینے کا، الہی واسطہ دیتا ہوں میں میٹھے مدینے کا، بچا دنیا کی آفت سے، بچا عقبا کی آفت سے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آئیے مفلسی دور کرنے کا وظیفہ سیکھتے ہیں۔ ایک شخص حضرت سیدنا ابن شیرہ وے رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے مشہور و مقبول ولی معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں ایک تندرست مفلس شخص آیا، اپنی غربت کی شکایت کی۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تجھے اپنے حفظ و امان میں رکھے، اہل و عیال کی طرف لوٹ جا۔ یہ الفاظ ورد زبان رکھ۔ الفاظ سنیے، کیا الفاظ تھے؟ ما شاء اللہ کانا، ما شاء اللہ کانا، ما شاء اللہ کانا۔ ترجمہ کیا ہے؟ اللہ نے جو چاہا وہی ہوا ہے، اللہ نے جو چاہا وہی ہوا۔ کہ یہ ورد اپنی زبان پر جاری رکھ، اپنے اہل و عیال کی طرف لوٹ جا۔ وہ شخص یہ ورد کرتا ہوا گھر کی طرف جا رہا تھا، راستے میں اس کی ملاقات ایک انجان شخص سے ہوئی، اس کو تھیلی پکڑائی، چلا گیا۔ غریب شخص نے جب تھیلی کھولی تو دیناروں سے بھری ہوئی تھی، وہ بہت خوش ہوا، وہیں سے پلٹ کر معروف کرخی کی بارگاہ میں حاضر ہوا کہ واقعہ سنائے۔ دیکھتے فرمایا کہ اللہ کے بندے، جب تیری حاجت پوری ہو گئی تو واپس کیوں آیا؟ اللہ رحمان عز و جل تجھے حفاظت میں رکھے، اہل و عیال کی طرف لوٹ جا۔ کیا کہتے ہوئے؟ ما شاء اللہ کانا، ما شاء اللہ کانا، کہ جو اللہ نے چاہا وہی ہوا، جو اللہ نے چاہا وہی ہوا۔
تو کیوں نہ میرے کام بنے غیب سے حسن، بندہ ہوں بھی تو کیسے بڑے کارساز کا۔ تو اللہ کی رحمت سے امید رکھیں۔ اور ایک اور وظیفہ بھی سن لیجئے کہ دعوت اسلامی کی اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ مدنی پنسورہ، جس کے بارے میں امیر علیہ السلام فرماتے کہ ہر گھر میں ہونا چاہیے، اس کے صفحہ نمبر 246 پر ہے، یا ملیکو، یا ملیکو 90 بار، جو غریب نادار روزانہ پڑھے یا ملیکو 90 بار، انشاءاللہ عز و جل غربت سے نجات پائے گا۔ اور ایک اور وظیفہ سنیے، ایک صحابی نے سرکار علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ دنیا نے مجھ سے پیٹھ پھیر لی ہے۔ فرمایا کہ کیا تسبیح تجھے یاد نہیں، جو تسبیح ہے ملائکہ کی، جس کی برکت سے روزی دی جاتی ہے، خلق دنیا آئے گی تیرے پاس ذلیل و خوار ہو کر، طلوع فجر ہو کے ساتھ 100 بار کہا کر سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ ان صحابی کو یہ عمل کرتے ہوئے 7 دن گزرے تھے کہ خدمت میں حاضر ہو کے عرض کی، آقا دنیا میرے پاس اس کثرت سے آئی کہ میں حیران ہوں، کہاں اٹھاؤں کہاں رکھوں۔ اور بھی ایک وظیفہ ہے کہ جب گھر میں داخل ہوا کریں، گھر والوں کو سلام کریں، السلام علیکم، پھر ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، ایک مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھیں۔ روزی میں برکت کا یہ بھی وظیفہ ہے۔ تو بہرحال یہ اور بہت کچھ اس رسالے میں موجود ہے۔ آج کا بیان میں نے امیر اہل سنت کے رسالے غریب فائدے میں ہیں، اس رسالے سے کیا ہے۔ اور بھی وظائف ہیں، 10 روپیہ ہدیہ میں۔ اب آپ بتائیں کہ جو باتیں سنی، ابھی بہت کچھ ہے، بہت کچھ اس میں مدنی بہار بھی موجود ہے۔ اس رسالے کو لیجئے، تقسیم کیجئے، سیٹ صاحب ملازموں کو بھی دیجئے، مارکیٹوں میں تقسیم کیجئے، غریب فائدے میں۔ انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں حاصل ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایمان